کریں گے. سرکار بایزید بستامی تیفور بن عیسیٰ شامی سے بایزید بستامی ہو گئے. معلوم ہے اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی, اے بایزید. بولے ہاں میرے مولا کیا بات ہے, تیرا حکم ہے, میں انتظار کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے تیرے شہر کے قریب میں, اسی شہر کے ایک حصے میں عیسائیوں کی ایک چرچ ہے, عبادت گاہ ہے, جس کو جو پادری لیتے ہیں نا, وہاں پر چرچ ہے, وہاں چلے جاؤ, میرا دین پھیلاؤ. سنیے گا, اللہ کہتا ہے کہ اے بایزید عیسائیوں کی جہاں پر عبادت گاہ ہے, جہاں وہ عبادت کرتے ہیں, عیسائی کرسچنزم کے لوگ جہاں پر عبادت کرتے ہیں وہاں چلے جاؤ, میرا دین پھیلاؤ. بولے میرے مولا تو اس لباس میں تو وہاں انٹری نہیں ہوگی, وہاں اسلامی لباس نہیں چلتا, وہاں تو دروازے پر ہی مجھے دھکا مار کے باہر کر دیا جائے گا. معلوم ہے کیا کہا اللہ نے؟ اشارے کے لیے کافی ہے. اللہ فرماتا ہے وہ جس لباس میں ہے اسی لباس میں تم بھی آ جاؤ. اور مزید بات نہیں کروں, وہ جس لباس میں رہتے ہیں اسی لباس میں تم بھی آ جاؤ. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے میں دلوں کو دیکھتا ہوں. لمبی لمبی داڑیاں بھی ہیں, لوگ چوری کرتے ہیں, لوگ کلین شیف رہتے ہیں لیکن خدا کی قسم ولیوں سے محبت کرتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ بڑی بڑی داڑیاں ہیں لیکن حضور کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ان سے تو یہ لوگ کروڑوں گنا درجے بہتر ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے میں دلوں کو دیکھتا ہوں. کہتے ہیں بایزید بستامی میرے مولا وہاں تو میری انٹری نہیں ہوگی, میں کہاں جا پاؤں گا یہ جبہ, یہ امامہ, یہ تاج پہن کے. اللہ فرماتا ہے جو لباس ان کو پسند ہے اسی لباس میں تم بھی آ جاؤ, جا کے میرا دین پھیلاؤ. سرکار بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لے گئے. معلوم ہے جب گئے تو 40,000 عیسائی ایک بہت بڑے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے, اور جا کے آپ وہاں پر بیٹھ گئے. عیسائی جو عالم تھے, عیسائی عالم باری باری آتے رہے اور تقریر کرتے رہے. مائک تھا نہیں, مثال کے طور پر وہ اپنی باتیں کرتے رہے. آخر میں جو سب سے بڑا عیسائی عالم تھا, پادری تھا, جب وہ اسٹیج پر بولنے کے لیے آیا, جیسے اس نے اپنی بات شروع کی اس کی زبان کانپنے لگی. اللہ, کوئی خاموش نہ رہ گیا اس جملے سے, اس کی زبان لڑکھڑائی. تو اس کے خادم نے کہا بوس کیا ہوا, کیا بات ہے, آپ اتنی دقت محسوس کر رہے ہیں, اتنی مبارک بھیڑ ہے, آپ کو بولنے میں تو بہت آسانی ہوتی, آپ اتنی اچھی گفتگو کرتے ہیں, اسپیکر ہیں اپنے دھرم کے بارے میں, کیا بات ہے؟ تو معلوم ہے اس عیسائی مولوی نے کیا کہا تھا, عیسائی پادری نے, دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اس نے کہا یار مجھے لگ رہا ہے کہ اتنی بڑی محفل میں کوئی محمدی بیٹھا ہوا. بولو 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 یار سبحان اللہ. اللہ سرکار بخشی سا کے فیض سے مالا مال فرمائے. اتنی بڑی مجلس میں کوئی محمدی بیٹھا ہوا. ایک نعرہ کوئی لگائے ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. سرکار صاحب عرس کے نام سے, سرکار بخشی سا سرکار کے نام کے. بھائی شادی جن کی ہے صحرا انہی کا پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ علماء اہل سنت تو ہمیشہ زندہ باد رہتے ہیں, ہے کہ نہیں؟ بھائی شادی جس کی ہے صحرا اس کا پڑھ لیں. سبحان اللہ. معلوم ہے اس نے اپنے خادم سے کہا لگ رہا ہے کہ اس محفل میں کوئی محمدی بیٹھا ہوا ہے, یہ اس کے ایمان کی دھمک ہے کہ میرا کلیجہ ہل رہا ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن. اللہ اللہ. پہلا مصرع کچھ اور ہے, دوسرا کچھ اور ہے. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, ان سے کہہ دو پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے. یہ کوئی سنڈیلا کا لڈو نہیں ہے جسے ہضم کر دو. اس اسلام میں امام حسین کا خون شامل ہے. بس پہلے آپ سمجھ لیتا ہوں غریب نواز نے کیسے اسے لانچ کیا ہے. اسے مخدومہ فاطمہ کے بیٹوں نے اسے پالا ہے. یہ جون پور کی مولی نہیں ہے کہ اسے نمک لگا کے کھا ڈالو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ مالیگاؤں کی بیڑی نہیں ہے کہ اسے دھواں دھواں کر دو. یہ مخدومہ فاطمہ کے ابو کا لایا ہوا دین ہے. کیا بات, اس میں ان کے بیٹوں کا خون شامل ہے. یہ کبھی پیڑ سوکھے گا نہیں انشاءاللہ. کہہ دو ہاتھوں کو اٹھا کے اسلام زندہ باد. بولو ادب سے اللہ اکبر. بولو بولو بولو. اللہ اس کا ثواب آپ سب کے گزرے ہوئے لوگوں کی روح کو نظر فرما دے, اور آس پاس جو قبرستان ہے اور بالخصوص فلسطین کے شہیدوں کی روح کو اللہ اس کا ثواب نظر فرما دے. موسم گرما میں پرندوں, جانوروں اور مسافروں, مریضوں پہ اللہ کرم فرمائے. سرکار بایزید بستامی بیٹھے ہوئے تھے. پادری نے کہا کہ میری زبان کانپتی ہے. تو اس کے نوکر نے کہا بوس کیا کیا جائے, کیا کیا جائے, بات تو خراب ہو جائے گی نا. تو اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو آواز دے کے بلایا جائے.
کیا بات. اس محمدی کو اس مسلمان کو آواز دے کے بلایا جائے. تو نوکر نے کہا صاحب اتنے بڑے مجمع میں آواز سن کر کے بھی وہ نہیں اٹھے گا, کیونکہ اتنے لوگ مل کر کے اس کی بوٹی بوٹی الگ کر دیں گے اگر کوئی محمدی یہاں آ گیا ہوگا تو اس وقت اس عیسائی پادری نے کہا تھا جو یہاں اکیلے آ سکتا ہے وہ موت سے ڈرتا بھی نہیں ہوگا. بولے پھر کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا کہ اسے بلاؤ, اسے دعوت دو کہ ہے کوئی محمدی وہ اسٹیج پر آ جائے, ممبر پہ آ جائے. تو نوکر نے کہا صاحب وہ نہیں آئے گا. تو عیسائی پادری نے کہا تھا تو نے صحیح کہا, وہ کسی اور کا نام لینے سے نہیں آئے گا, لیکن اگر مدینے والے کا حوالہ دیا گیا تو ضرور آ جائے گا. اگر حضور کا حوالہ دیا گیا ضرور آ جائے گا. تو وہ کھڑا ہو گیا عیسائی پادری کا نوکر, اس نے کہا اس محفل میں اگر کوئی محمدی ہو تو اس کو محمد کی قسم اسٹیج پر آ جائے. اگر کوئی محمدی ہو تو اس کو محمد کی قسم اسٹیج پر آ جائے, ممبر پر آ جائے. اتنا سننا تھا کہ بایزید بسطامی کھڑے ہو گئے. آپ 32 دانتوں کے بیچ میں ایک زبان کی مثال دیتے ہیں, وہ 40,000 کے بیچ میں تنہا تھے. وہ تنہا تھے, کھڑے ہوئے تو عیسائیوں نے اپنی آستین سمیٹی اور ان کو مارنا چاہا. عیسائی پادری نے کہا کہ انہیں مارو مت, میرے پاس لے کے آؤ. جب قریب لایا گیا تو عیسائی پادری نے کہا کہ نام کیا ہے؟ بولے نام تو تیفور بن عیسیٰ شامی ہے, لوگ کہتے ہیں بایزید بسطامی. بولے یہاں کیسے آئے؟ بولے اللہ کے حکم سے آیا. بولے ڈر نہیں لگا؟ بولے جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. یہ سے کتنا کام کا ہے, جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا. کہا کہ اچھا تم مسلمان ہو؟ کہا ہاں. کہا ہم عیسائی ہیں. کہا وہ تو مجھے معلوم ہے. کیا کرنے آئے ہو؟ کہا اللہ نے کہا میرا دین پھیلاؤ. کہا یہاں دین پھیلے گا؟ بولے گا میرے رب نے کہا ہے تو پھیلے گا. کسی اور نے, بڑے بڑے ڈاکٹر سے, بڑے بڑے انجینئر سے, بڑے بڑے وکلا کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہیں, میرے رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. رب نے کہا تو پھیلے گا, تو پھیلے گا. میں آ گیا. بولے ڈر نہ لگا؟ بولے ڈر کس بات کا؟ جس سے موت ڈرتی ہو میں وہ ہوں, جس کے ہاں لفظ ڈر آ کے ڈر جائے وہ میں ہوں, کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور کسی سے بھی نہیں ڈرتا. اتنا کہنا تھا تو بایزید بسطامی اس نے کہا میں کچھ سوال آپ سے قائم کرنا پوچھنا چاہتا ہوں, جواب دیں گے؟ فرمایا جتنے سوال کرو گے سارے سوالوں کا جواب دوں گا. معلوم ہے اس وقت اس عیسائی پادری نے 40 سوال کیے تھے. کتنے؟ 40. مجھے بولے 40 سوال کیے. سرکار بایزید بسطامی نے ہر سوال کا جواب دیا. 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 جب سارے سوالوں کے جواب دے دیے تو عیسائی پادری نے کہا کہ بہت بہت شکریہ. اب بایزید بسطامی نے کہا شکریہ تو الگ چیز ہے, میرے بھی تمہیں ایک سوال کا جواب دینا پڑے. بولے بالکل کیجئے, میں بھی تمہارے سوال کا جواب دوں گا. کہا آپ نے مجھ سے کتنے سوال کیے ہیں؟ تو کہا اور مجھے آپ سے کتنے سوال کرنے ہیں؟ مجھے بولے صرف ایک سوال, فذکرونی اذکرکم. سنیں آپ, اللہ کا جو ذکر کرے گا اس کا ذکر تو ہوگا. رات کے 12 بجے ہو کہ 4 بجے ہو, یہاں سے 4000 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ ایریا ہے, وہ لیٹے ہوئے ہیں بستام میں, لیکن ان کا ذکر مجیل گاؤں کی زمین میں ہو رہا ہے. یہ کنڈا, یہ رائے بریلی, یہ لکھنؤ, یہ الہ آباد, یہ پرتاپ گڑھ, یہ کوشامبی, سامنے بنارس, پھر وہ جون پور شیراز ہند, وہ سلطان پور, وہ فیض آباد, وہ اکبر پور, یہ ساری بہاریں گواہ ہیں. کوئی تو بات ہے کہ رات کے اس حصے میں اللہ کے دوستوں کا ذکر ہو رہا ہے. اس کا مطلب انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے, اسی لیے اللہ ان کا ذکر کروا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہم ان کو نہیں جانتے لیکن ہماری روح ان کو جانتی ہے, ہماری فکریں ان کو جانتی ہیں. ایک سوال مجھے کرنا ہے آپ سے, بس میرے سوال کا جواب دے دیں, مجھے جانے دیں. تو بایزید بسطامی سے اس نے کہا پوچھیں وہ ایک سوال کیا ہے, طلب جائیے گا. کتنا بڑا مجمع تھا؟ 40,000. بہت بہت شکریہ. کتنا؟ 40,000 کا مجمع. بولے سوال کرو. تو بایزید بسطامی نے فرمایا کہ اے عیسائی مذہب کے قائد اور لیڈر, مجھے صرف اتنا بتا دیں جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ جنت کی کنجی. پہلے ہاتھ اٹھائیں آپ لوگ, بتائیں. اب بتائیں سوال سمجھ رہے نا بھائی, کیا سوال ہے؟ ایک سوال, 40 سوال کے بدلے میں ایک سوال. جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ اتنا سنا تو عیسائی پادری ڈر گیا. اس نے کہا اور کوئی سوال کرو.
کہا کیوں؟ کہا اس سوال کا جواب میں نہیں دوں گا. تو بایزید بستامی فرماتے کیوں میرے سوال کا جواب آپ کو دینا ہی پڑے گا؟ اس نے کہا کوئی اور سوال کرو. فرمایا کوئی اور سوال میں کیوں کروں، میں تو تم سے بہت آسان سوال کر رہا ہوں، جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. بایزید بستامی نے فرمایا کہ اس کے ماننے والوں سے دیکھو بھائی آپ کے قائد ہیں، لیڈر ہیں، گرو ہیں، دھارمک گرو ہیں، میں نے ان کے سارے سوالوں کے جواب دی، ایک سوال کے جواب میں کہتے ہیں کوئی اور سوال کرو، کوئی اور سوال کرو. تو یہ میری مرضی ہے نا، میں ان سے کوئی جو بھی چاہوں پوچھوں. ان کی جو مرضی تھی انہوں نے مجھ سے سوال کیے. سب نے کہا ہاں بوس بتائیں چھوٹا سوال ہے بتا دیں، اس کا جواب بتا دیں. تو اس عیسائی پادری نے کہا اگر میں نے اس کا جواب دیا تو تم سب کو تکلیف ہو جائے گی، اگر میں نے اس کا جواب دیا تو 40,000 بیٹھے ہوئے عیسائیوں کو تکلیف ہو جائے گی. سب نے اپنے ہاتھ اٹھا کے بولے صاحب مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ جواب تو دیں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ بتائیں تو صحیح، میری آبرو خطرے میں ہے، میرا دین خطرے میں ہے، آپ میرے اصول کا مذاق نہ اڑوائیں، آپ میرے بوس ہیں، بڑے ہیں، قائد ہیں، رہنما ہیں، گائیڈ ہیں، آپ اس کے سوال کا جواب دے دیں. اس نے آپ کے 40 سوالوں کے جواب دیے ہیں، ایک جواب دے دیں چھٹکارا پائے صاحب، ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. کہا نہیں ہوگی، کہا نہیں ہوگی. تب اس عیسائی پادری نے کہا کہ تمہارا سوال یہ ہے کہ جنت کی کنجی کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا جنت کی کنجی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو. پھر اپنے ہاتھ اٹھا کے بولے سن او 40,000 کے مجمع والوں سنو، یہ جو میں نے کلمہ پڑھا یہ دل سے پڑھا ہے، اب میں کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. جیسے اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا 40,000 کا مجمع کھڑا ہو گیا. کہا جب میرا امیر قافلہ اسلام قبول کر رہا ہے تو مجھے بھی اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں کرنی. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. اکیلے گئے تھے عیسائیوں کی محفل میں، عیسائیوں کا بھیس بنا کے گئے تھے. جب واپس لوٹے تو 40,000 حضور کی امت میں اضافے کا سبب بن کے گئے تھے. سمجھے؟ آج ہم اے سی ہے تب بھی نہیں گوارا کرتے، قرآن چھو نہیں سکتے، کولر لگے ہوئے ہیں، پنکھے لگے ہوئے ہیں، 2 رکعت شوق سے نماز پڑھنے کی ہماری جو سوچ ہے وہ بیدار نہیں ہو رہی ہے، ہمارا خیال بیدار نہیں ہو رہا ہے. معلوم ہے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، اللہ کے دوستوں سے محبت کرو، اچھے خیال رکھو، کامیاب رہو گے انشاءاللہ. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ. کبھی کبھی آپ موسم میں کچھ بات سوچیں گے تو اس کا بھی بینیفٹ ملے گا. بات ختم ہے. بلخ کے ایک بادشاہ نے کہا میرا انتقال ہو گیا، تو مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا. اس جملے کو یاد رکھنا، میری ماں بہنیں بیٹھی وہ بھی سن لیں آپ، کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا سلوک کیا. بولے یار میں بڑا نیک آدمی تھا، میں نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، بڑے نیک کام کیے ہیں، لیکن جیسے مجھے اللہ کے حضور لے کے گئے نا فرشتے، تو اللہ نے فرمایا سن تجھے دنیا میں نے بادشاہت عطا فرمائی تھی، لیکن تیری کوئی نیکی تجھے جنت میں لے کے نہیں جائے گی. صرف ایک نیکی تجھے جنت میں لے کے جائے گی، یہ وہ نیکی ہے جسے تو نے کی بھی نہیں. کیا بات، یہ وہ نیکی ہے جسے تو نے کی بھی نہیں، یہی نیکی تجھے جنت میں لے کے جائے گی. بولے میرے مولا وہ نیکی جو میں نے کی بھی نہیں وہی جنت میں لے کے جائے گی، آخر وہ نیکی کون سی ہے بتا دوں؟ ہاں بتا دوں. معلوم ہے وہ کہتے ہیں میں ایک پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا تھا، نیچے میری فوج کھڑی تھی، اور میں نے نیچے اپنی فوج کو دیکھ کے ایک جملہ کہا تھا، دیکھنا کتنے اہل دل بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے اپنی فوج کو دیکھ کے کہا تھا آج میرے ہاتھوں میں اتنی بڑی فوج کی کمان ہے، کاش یہ فوج مجھے حضور کے دور میں ملی ہوتی تو میں بدر اور احد شریف میں حضور کی مدد کرتا. بس میں نے اتنا سوچ لیا تھا، اللہ نے مجھے بخش دی. سمجھے بھائی؟ اللہ کو بہانے چاہیے، بخشنے کے بہانے چاہیے. بڑی بڑی یہ ماں بہنیں بیٹھی ہیں، بڑے نیک کام کرتی ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتی ہیں، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، کوئی اچھی چھوٹی سی نیکی کرنا، کبھی کبھی کرنے کی عادت ڈالنا بھی بڑے کام کی چیز ہے. میں ایک مزار شریف پر گیا تھا بغداد شریف میں، کرخ محلے میں شیخ معروف کرخی کے مزار کے پیچھے وہ ایک لڑکی کی مزار شریف تھی، عورت ہے، اس کا نام ہے زبیدہ. کیا نام ہے؟ زبیدہ. ان کے شوہر کا نام معلوم ہے کیا ہے؟ ہارون رشید. بہت بڑے بادشاہ گزرے جنہوں نے نہر زبیدہ کھدوائی تھی، ہے نا بھائی؟ ان کی بیوی نے، بہت بہت بڑے بادشاہ کی بیوی ہیں. میں نے ان کا اجڑا ہوا محل بھی دیکھا ہے اور ان کی قبر پر گیا میں کئی مرتبہ. کرخ محلے میں شیخ معروف کرخی، شیخ محمود آلوسی اور منصور حلاج اور داؤد تائی کے پیچھے ان کا روضہ ہے، مینار بنا ہوا ہے. معلوم ہے ان کے انتقال کے بعد کسی نے پوچھا اے زبیدہ بخش دی گئی کہ نہیں؟ میری بہنوں سننا، بخش دی گئی کہ نہیں؟ کہ پھنس گئی تو؟
جنت میں کہ جہنم میں؟ بولے میں نے بہت نیک کام کیے تھے، نہر زبیدہ میں نے کھدوائی تھی، حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا تھا، لیکن میرے مرنے کے بعد اللہ نے کہا زبیدہ تو بخش دی گئی۔ میں نے کہا میرے مولا وہ کیا میری جو نہر تھی حاجیوں کے لیے وہ کام آ گئی؟ اللہ فرماتا ہے وہ اس کے کام آئی ہے جس کے پیسے لگے تھے۔ بدھائک جی نے کہا کہ ہم نے کنڈا علاقے میں 20 نل لگوائے ہیں، سمجھے؟ تو کیا بدھائک جی کے پیسے سے نل لگے؟ کیا بات ہے، وہ تو قوم کے ہی پیسے ہیں بھائی۔ کیا بات ہے۔ زبیدہ نے کہا سن، اللہ نے مجھ سے کہا او زبیدہ تو نے جو نہر کھدوائی تھی نا، وہ نہر کا جو ثواب تھا وہ غریبوں کو مل گیا جن کے پیسوں سے تو نے نہر کھدوائی تھی، لیکن تجھے جنت میں ڈالوں گا۔ بولے میرے مولا میری جنت میں جانے کی کا سبب کیا ہے، ریجن کیا ہے، سبب بیس کیا ہے، بتا دوں؟ مجھے اجازت دیجیے گا۔ جیسے زبیدہ نے کہا میرے مولا میں کیوں بخشی جا رہی ہوں، وہ کون سی نیکی ہے جو میرے کام آ رہی ہے؟ اللہ فرماتا تو دوپہر میں بیٹھی ہوئی تھی اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے محل میں، اچانک مسجد سے اذان کی آواز آئی، تیرے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا اور وہ دوپٹہ زمین پہ رکھا ہوا تھا، جیسے تو نے اذان کی آواز سنی تو نے دوپٹہ اٹھا کے اپنے سر پہ رکھ لیا اور اپنی سہیلیوں سے کہا اے چپ میری بہنوں، اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے، چپ رہو، اذان کی آواز کا احترام کرو۔ اللہ نے کہا اے زبیدہ جیسے تو نے میرے نام کا احترام کیا اسی وقت تجھے میں نے بخش دیا تھا۔ آئے ہائے اللہ، اللہ ہم تو ٹی وی کی آواز بھی کم نہیں کرتے، موبائل کی بھی آواز کم نہیں کرتے۔ جب نیک بننے کو تیار نہیں تو ولی کہاں سے بنیں گے؟ دعا کریں اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اور تمام تر لوگ آئے ہوئے ہیں، بہت امیر غریب ہندو مسلمان، پولیس ڈپارٹ کے تمام تر ذمہ دار لوگ اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ دعا کریں سرکار بخشی شاہ کا فیض سب کو مل جائے، اس ملک میں اللہ محبتیں قائم فرمائے، اللہ فلسطین کے بچے بچیوں پہ کرم فرمائے۔